وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر جدہ پہنچ گئے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول۔ وزیر اعظم پاک بھارت تنازع کو کم کرنے میں تعمیری کردار پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے۔ عید الاضحیٰ سعودی عرب میں ہی منائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اسحاق ڈار اور دیگر وفاقی وزراء بھی ہمراہ ہیں۔ شملہ معاہدہ ابھی تک منسوخ نہیں ہوا۔ ذرائع وزارت خارجہ نے تردید کر دی، کہا کہ اتحاد تحریری صورت میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بھارت کے ساتھ کسی بھی باہمی معاہدے سے نکلنے کا کوئی باقاعدہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو دشمن پر غالب فرما۔ میدان عرفات میں لاکھوں حجاج نے مظلوم فلسطینیوں کی نصرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے دوران فلسطینی بھائیوں کے لیے خصوصی دعا۔ کہا، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا خیال رکھ اور ان کی مدد فرما۔ ہمارے بے آسرا فلسطینی بھائیوں کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو دشمن کے شر سے نجات دلا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خطبہ حج میں امت مسلمہ کو پیغام میں بولے، اے ایمان والو، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور عہد پورا کرو۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے آپس میں اختلافات ختم کرو، اچھے طریقے سے برائی روک دو، دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ بے شک شیطان مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، سچ بولنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا۔ میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صدائیں۔ حجاج کرام نے میدان عرفات میں نماز ظہر اور عصر ملا کر ادا کی۔ حاجی سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ غروب آفتاب کے وقت حجاج مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں گے۔ رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ رمی کے لیے کنکریاں اکٹھی کریں گے۔ 10 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد رمی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ حجاج بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارے گی اور قربانی کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ امریکہ غزہ جنگ بندی میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ سلامتی کونسل میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ امریکہ کی نائب سفیر ڈوروتھی شیا نے کہا کہ امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ حماس کو دوبارہ خطرہ بننے سے روکنا اسرائیل کا حق ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز قبول نہیں۔ پاکستان کا غزہ جنگ بندی قرارداد ویٹو ہونے پر شدید رد عمل۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے قرارداد ویٹو ہونا افسوسناک قرار دے دیا۔ عاصم افتخار نے کہا، قرارداد مسترد ہونا عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ جنگ بندی قرارداد کی ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ قرارداد مسترد ہونے سے خطرناک پیغام جائے گا۔ پاکستان فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور آزاد فلسطین ریاست کے قیام کا مطالبہ بھی کیا۔ مسجد اقصیٰ کے تقدس کی پامالی ناقابل برداشت۔ اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی مسجد اقصیٰ پر دھاوے کی شدید مذمت۔ اسرائیلی مظالم میں اضافے پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ خوراک کے حصول کے منتظر شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ عالمی برادری صہیونی ریاست کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا غزہ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارتی مشن نے مودی اور بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی وفد کی کانگریس میں پاکستان کاکس کی سربراہ ٹام سوازی سے ملاقات۔ بھارت کی جارحیت کا خلاصہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے واشنگٹن میں معروف امریکی تھنک ٹینک CSIS میں حالیہ پاک بھارت تنازع کے حوالے سے بھرپور انداز میں پاکستان کا موقف پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا، امن تجارت کے دروازے کھولے گا، سفارتکاری سے وہ ممکن بنائیں گے جو جنگ کبھی نہیں کر سکتی۔ بلاول بھٹو کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فورم قائم کرنے کا مطالبہ۔ چینی ٹی وی کے انٹرویو میں کہا کہ ایسا فورم ہو جہاں دونوں ملک اپنا مقدمہ پیش کر سکیں۔ پاک بھارت جنگ بندی نازک ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستانی علاقے میں یک طرفہ غیر قانونی حملے کیے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کا کردار قابل تعریف ہے۔ پائیدار امن صرف سفارتکاری اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔
وحدت الہندوستان جو ہے ان کی وہاں خواہش پوری نہیں ہوئی، تو اب یہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے اس کے بعد انہوں نے خوزدار میں بچوں کو شہید کیا. یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانیوں کی کلنگ کر رہے ہیں، اس میں معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، اس میں تمام ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مکمل طور پر را فنڈڈ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے اگینسٹ اٹ. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فتنہ الہندوستان کا را سے گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا. کہا فتنہ الہندوستان کی سرپرست را ہے اور ان کا بلوچوں یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. بلوچستان میں کسی بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں. جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی. ریاست کے خلاف لاپتہ افراد کا بیانیہ پروپیگنڈا ہے. جبری گمشدگیوں سے زیادہ تعداد خود گمشدگیوں کی ہے. روایتی جنگ میں بھارت کو پڑنے والی مار دنیا نے دیکھی. جنگ میں بھارتی رافیل ایسے گر رہے تھے جیسے چڑیا گرتی ہے. وفاقی وزیر مصدق ملک کی نجی ٹی وی سے گفتگو. کہا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے دنیا میں اپنی سبکی کروائی ہے. پہلگام واقعے کے بعد ہم نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا کہا، جس پر بھارت نے کہا جنگ کریں گے. اس نے ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ روایتی جنگ میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، وہ ہم سے 7 گنا زیادہ اسلحہ دنیا سے خریدتا ہے، لیکن جنگ میں بھارت کو ہمارے پائلٹس اور ہماری ٹیکنالوجی نے مارا. پاکستان کے رافیل گرانے پر چینی طیاروں کی مانگ بڑھ گئی. انڈونیشیا کا چین سے J-10 طیارے خریدنے پر غور. انڈونیشیا کے نائب وزیر دفاع ڈونی ایرماوان کا کہنا ہے چین سے طیاروں کی خریداری کا جائزہ لے رہے ہیں. پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے مار گرانے کو مد نظر رکھیں گے. چین نے صرف J-10 طیارے ہی نہیں، بحری جہاز، ہتھیار اور دیگر جنگی آلات دینے کی پیشکش بھی کی. واشنگٹن ڈی سی میں بھارت کے پارلیمانی وفد کو شرمندگی کا سامنا. ششی تھروڑ کی قیادت میں بھارتی وفد کو سکھ مظاہرین سے بچنے کے لیے کوڑے کے کنٹینر کے پیچھے چھپنا پڑ گیا. نیشنل پریس کلب واشنگٹن کی عمارت سے نکلتے ہوئے بھارتی وفد کو سکھ مظاہرین نے گھیر لیا. خالصان زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے. احتجاج سے بچنے کے لیے بھارتی وفد کو کوڑے کا سہارا لینا پڑا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی سے ملاقات. سندھ میں کرکٹ کے فروغ میں میچز کے انعقاد اور سٹیڈیمز کی تعمیر نو کے امور پر گفتگو. نیاز سٹیڈیم حیدرآباد کی عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈیشن کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا نیاز سٹیڈیم میں سہولیات کو مل کر بہتر بنائیں گے. چیئرمین PCB نے کہا کرکٹ کے نئے وینیوز پر کام کر رہے ہیں. حیدرآباد اور فیصل آباد میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی پہلی ترجیح ہے. بانی اور بشرا بی بی کی عید پھر جیل میں گزرے گی. اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی اپیلیں. نیب نے عدالت سے وقت مانگ لیا. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ کل نوٹس ملا، 4 ہفتوں کا وقت دے دیں. ابھی فیڈرل حکومت نے کوئی پروسیکیوٹر جنرل تعینات نہیں کیا. بیرسٹر سلمان صفدر کی نیب استدعا کی مخالفت. عدالت نے نیب کو 7 دن کا وقت دے دیا. سماعت 11 جون تک ملتوی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر PTI کا احتجاج، نعرے بازی. اور کراچی والوں کے لیے بجلی 2 روپے 99 پیسے سستی. باقی ملک کے شہریوں کے لیے 93 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی. ناپرا نے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمتوں سے متعلق الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے.